پیش خدمت ہے کرشن چندر کی کہانی کھڑکیاں۔ یکایک مہتاب جھیل کی سطح پر پھر کنول کے پھول کی مانند کھل گیا اور گرینڈ ہوٹل کی ساری کھڑکیاں جو لبے ساحل واہ ہوتی تھیں ایک ایک کر کے کھلنے لگیں اور ان کے چوکھٹوں سے طرح طرح کے سیاحوں کے چہرے باہر جھانکنے لگے۔ پورے چاند کی رات تھی، اس لیے پورا منظر دودھیا چاندنی میں دھل گیا تھا۔ دور تک پہاڑوں کے سلسلہ ہائے دراز کسی خواب آفریں خاموشی میں کھوئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ بادلوں کے قافلے تنگ درے سے گزرتے ہوئے وہیں تھک کر سو گئے تھے۔ جھیل کے کنارے بوٹ کلب کی گلابی رنگ کی 7 منزلہ عمارت یوں اکڑوں تھی جیسے کوئی جوگی آلتی پالتی مارے دھیان میں مگن ہو۔ جھیل کے عین بیچ میں چاند جیسے بچہ پالنے میں اور جھیل کی شفاف سطح کے چاروں طرف بید مجنوں کے سایوں سے الجھتی ہوئی لہراتی ہوئی وہ سنسان سڑک جیسے کوئی حسینہ آئینے کے گرد اپنا ربن رکھ کر بھول جائے۔ بے حد خوبصورت منظر تھا، لیکن ہوٹل بھی بے حد خوبصورت تھا۔ لبے ساحل کھلتی ہوئی کھڑکیوں کے فریم موتیا رنگ کے تھے، ان کے اندر دوہرے رنگ دار پردے جھلملا رہے تھے۔ باہر کے پردے پھولدار ریشمی کپڑے کے، اندر کے پردے جھلملاتے ہوئے لین کے، اور ان پردوں کے اندر سے جھانکنے والی مخلوق بھی بہت خوبصورت تھی۔ پہلی کھڑکی، ایک پارسی حسینہ کا چہرہ باہر جھانک رہا تھا۔ چہرے پر ایسی انوکھی مسکراہٹ ہے جیسے وہ دلکش پارسی حسینہ چاند کو نہیں، اپنی شادی کے کیک کو دیکھ رہی ہے۔ پہلے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتی ہے، پھر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہتی ہے، اے فرام روز فرام روز۔ کمرے کے اندر سے ایک کڑوی سی آواز آتی ہے، سوچے کیا ہے؟ مون چے مون، پارسی حسینہ اطلاع دیتی ہے، جلدی آؤ نہیں، میں کام کر رہا ہوں۔ مرد پھر سخت لہجے میں کہتا ہے، کام سو کلاوی دیو، کام ختم کر دو، جلدی آؤ نہیں، رومانٹک بختارا۔ او ڈیم کہہ کر مرد بھی کھڑکی میں آتا ہے۔ اس کی آدھی چوندیا گنجی ہے اور آدھی ناک آگے کو مڑی ہوئی ہے، تقریباً ایک ہک کی طرح۔ وہ ناک ایسی ہے کہ اسے بآسانی جھیل کے پانی میں ڈال کر مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں۔ مرد پہلے تو بے حد خفا معلوم ہوتا ہے، لیکن باہر کا نظارہ دیکھ کر نرم پڑ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر بیتے ہوئے دنوں کے حسین سائے جھلملانے لگتے ہیں۔ وہ پارسی حسینہ اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کہتا ہے، خورشید؟ ہاں فرام روز، تم کو یاد ہے اتنا ہی بڑا مون تھا، بلکہ اس سے بھی ڈبل ہوگا، جب ہم تمہارے گھر کی ٹیرس پر کملا ہل پر بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے باپ نے مجھ کو شادی کے لیے نہ کر دی تھی۔ ہاں یاد ہے۔ پھر تم نے میرے باپ کو اپنے باپ کی پاس بک دکھائی تھی اور میرے باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ تمہارا باپ بھی میرے باپ کی طرح لکھپتی ہے۔ پھر تمہارے باپ نے میرے باپ کی پاس بک واپس کر دی تھی اور تمہاری میری شادی فکس کر دی تھی، یاد ہے؟ کہہ کر خورشید بھائی نے فرام روز کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ فرام روز تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، خورشید؟ ہاں فرام روز، اگلے سال ہم لوگ دارجلنگ چلیں گے، سنا ہے ادھر مون لائٹ کا نظارہ بہت ہائی کلاس ہوتا ہے۔ مون لائٹ نہیں ڈارلنگ، سن سیٹ، جب سورج پہاڑ کے پیچھوں غرق ہوتا ہے۔ تو اگلے سال ہم لوگ دارجلنگ سن سیٹ دیکھنے چلیں گے، لیکن ادھر کا مون لائٹ بھی گجب کا ہے، ایک دم بمبئی کے جوہو کے مافک ہے۔ پھر دونوں تعریفی نگاہوں سے چاند کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسری کھڑکی، گھنگریالے بالوں والا، شاعرانہ آنکھوں والا، رنگین بشرٹ والا ایک خوبصورت وجی نوجوان کھڑکی میں کھڑا ہو کر چاند کی طرف دیکھ کر ایک آہ بھرتا ہے۔ یکا یک کمرے کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، ونیش ونیش۔
नौजवान सिगरेट का एक कश जोर से लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ शर्मष्टा, क्या है? 11 बज गए हैं, कब सोओगे? नौजवान खिड़की से मुंह फेर कर कमरे की तरफ देखता है। अभी नींद नहीं आती। फिर वहीं कमरे के अंदर से आवाज आती है, पलंग पर लेटोगे तो आ जाएगी, तुम सो जाओ, मैं आता हूं, जरा एक सिगरेट और पी लूं। ये कहकर वो नौजवान अपनी जेब से डिबिया निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालता है और लाइटर से जलाता है और चांद से पूछता है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इतने में शर्मष्टा खिड़की में आ जाती है। छोटे कद की, भारी जिस्म की, घिसटे हुए बालों वाली बेहद बदसूरत औरत है, जिसे उसके गहरे मेकअप ने और बदसूरत कर दिया है। आते ही वो विनेश का बाजू पकड़कर उसे अंदर कमरे की जानिब घसीटते हुए कहती है, रात भर चांद की तरफ देखते रहोगे तो नींद कैसे आएगी? घड़ी दिखाकर, देखते नहीं हो, 11 बज चुके हैं, चलो अब सो जाएं। तुम जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। शर्मष्टा बहुत प्यार से, चलो वनीश, उसका बाजू पकड़कर फिर घसीटती है। वनीश गुस्से से बाजू छुड़ाकर तकरीबन चीख कर कहता है, कह जो दिया, मैं बाद में सो जाऊंगा, बार बार परेशान क्यों करती हो? शर्मष्टा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, जब देखो चांद की तरफ देखते रहते हो, मेरी तरफ कभी नहीं देखते, क्या रखा है उस मुंह चांद में? शर्मष्टा रोते हुए खिड़की से चली जाती है। चंद लम्हों तक उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। फिर वनेश गुस्से में आकर जोर से खिड़की बंद कर देता है। तीसरी खिड़की। एक अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की से लगा चांद की तरफ देख रहा है। उसके एक हाथ में शराब का गिलास है, दूसरे में सिगरेट। कभी एक कश लगाता है, कभी एक घूंट पीता है, कभी चांद की तरफ बेचैन सी निगाहों से देखता है, फिर घबराकर अपनी घड़ी देखने लगता है, फिर खिड़की से कमरे के अंदर चला जाता है। खिड़की चंद लम्हों के लिए खाली हो जाती है। इतने में कमरे से घंटी बजने की तेज आवाज आती है। फिर वो ये 1.5 उम्र का आदमी खिड़की में आ जाता है और तेजी से शराब के 2-3 घूंट और सिगरेट के 2-3 कश लगाता है। मालूम होता है उसकी बेचैनी दम बदम बढ़ रही है। इतने में खिड़की में उसके करीब होटल का एक बैरा नमूदार होता है। यस सर। अरे वो अभी तक नहीं आई? बस आती होगी हुजूर। कब आएगी? उसने बोला था 11 बजे के बाद आएगी। ठीक ठीक बताओ, तुम खुद गए थे ना उसे लेने? हुजूर, ठीक ठीक पूछते हो तो मैं तो नहीं गया था, क्योंकि मुझे मैनेजर साहब ने काफिर वाली मेम साहब के बंगले पर भेज दिया था, इसलिए मैं 11 नंबर के बैरे को बोल गया था। वो क्या बोलता है? वो बोलता है साहब कि उसे 18 नंबर की मेम साहब ने टेलीग्राम देने के लिए पोस्ट ऑफिस भेज दिया था, इसलिए वो जाते जाते 9 नंबर के बैरे से कह गया। 9 नंबर का बैरा किधर है? उसको बुलाओ इधर। 9 नंबर का बैरा अपने घर गया है जी। फिर वो मुझको बोल गया कि वो उसको बोलने के लिए गया था, मगर वो घर पर नहीं थी, तो वो उसके घर पर किसी से बोल के आया कि वो इधर 11 बजे आ जाए, और वो बोले कि हम उसको बोल दे कि तुम बोलता है कि साहब ने बोला है कि शट अप। सहम कर, जी हुजूर, गेट आउट। यस सर। बैरा जल्दी से खिड़की से गायब हो जाता है। अधेड़ उम्र का आदमी चांद की तरफ देखते हुए शराब का गिलास खाली कर देता है और खिड़की से मुड़ते हुए कहता है, ऐसी खूबसूरत चांदनी रात गारत हो गई, ब्लडी स्वाइन। चौथी खिड़की। खिड़की के एक पट पर एक नौजवान बहुत ही खूबसूरत पोज बनाए खड़ा है। उसके बिल्कुल सामने एक परी जमाल लड़की तंग और चुस्त कमीज और शलवार पहने इस तरह खड़ी है जैसे वो कैमरे के सामने खड़ी हो। लड़की मशहूर हीरोइन चांद बाला है। लड़का मशहूर हीरो सुखदेव राज है। लड़का प्यार से चांद बाला को मरजानी कहकर पुकारता है। लड़की लाड से हीरो को टिच्चू कहती है। हीरो मरजानी, हीरोइन टिच्चू, ये चांद तुमसे खूबसूरत नहीं है। हीरोइन, लेकिन तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत हो।
ہیرو ہنس پڑتا ہے، پوز بدلتا ہے اور کہتا ہے یہ کس فلم کے ڈائلاگ تھے؟ بھول گئے؟ میں مر گئی سیاں کے تھے۔ بڑے پیارے ڈائلاگ لکھے تھے سیلاب لکھنوی نے۔ سیلاب لکھنوی نہیں، صاحب لکھنوی نے۔ اچھا۔ ہیروئن بہت پیار سے اچھا کہہ کر پوز بدلتی ہے۔ ہیروئن کے پوز بدلنے سے ہیرو بھی فوراً پوز بدلتا ہے اور کہتا ہے مرجانی، ٹچو، دیکھو ایک چاند آسمان پر ہے، ایک جھیل میں ہے، ایک میری کھڑکی میں ہے۔ ہیروئن کہتی ہے ایک میری آنکھوں میں ہے، ایک میرے دل میں ہے، ایک میری روح میں ہے۔ ہیرو دونوں بازو پھیلا کر آؤ اس چاندنی رات میں کہیں کھو جائیں، دنیا و مافیا سے بے خبر سو جائیں، سچے پریم کے صابن سے جھوٹی محبت کے الزام کو دھو جائیں۔ یہ محبت ہے یا کسی صابن کمپنی کا اشتہار؟ ہیرو ہنس کر اور لہجہ بدل کر کہتا ہے بالکل ٹھیک کہا تم نے، وہ صابن کمپنی والوں ہی کی فلم کے ڈائلاگ تھے۔ کمبخت ایسے زبان پر چڑھ گئے ہیں کہ اصلی سچویشن پر بھی نقلی ڈائلاگ زبان پر آ جاتے ہیں۔ ہیرو کھڑکی سے ذرا ہیروئن کی طرف جھکتا ہے اور آنکھوں میں اور لہجے میں ایک خاص رنگ پیدا کرتے ہوئے کہتا ہے مرجانی۔ ہیروئن بھی ہیرو کے قریب اتنا ہی جھکتی ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہتی ہے ٹچو، میرے ٹچو۔ اتنے میں کمرے کے باہر سے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دیتی ہے اور کوئی بھاری نسائی آواز میں کہتی ہے چاند بالا، چاند بالا، ارے تو 2 منٹ کے لیے آئی تھی۔ ہیروئن نے گھبرا کر کہا ماتا جی بلاتی ہیں، میں جاتی ہوں۔ اونچی آواز میں کہتی ہے آئی ماتا جی، اور مسکراتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ کھڑکی میں ہیرو اکیلا کھڑا ہے، چاند کو دیکھ کر ایک نیا پوز دیتا ہے اور مسکراتا ہے۔ 5ویں کھڑکی۔ 2 آدمی نائٹ گاؤن پہنے کھڑکی کی طرف پیٹ کیے بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں فائل ہے، دوسرے کے ہاتھ میں چند کاغذ ہیں۔ اوے کھنا، میں کہتا ہوں اگر تو چیف سیکرٹری کو پٹا لے تو 50 لاکھ سے کم کا پروفٹ نہیں ہوگا۔ سردار سنگھا، میں چیف سیکرٹری کو پٹا لوں گا۔ اور چھڑ یار، پہلے بھی تو ایسا ہی کہتا تھا، خام خام میرا 10,000 روپیہ گل کر دیا اور کام بھی نہ بنا۔ مگر میں آج کی کہتا ہوں سردار سنگھا، تو دیکھتا جا میں کیسے چیف سیکرٹری کو پٹاتا ہوں۔ ذرا گھوم کر کھڑکی سے باہر ایک نگاہ ڈال۔ کھڑکی سے باہر ایک نگاہ ڈال کر اوے سردار سنگھا، آج تو فل مون ہے۔ سردار سنگھ چاند کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر پھر پیٹھ موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اور چھڑ پتر موندا، دھیان کر آنے والے نوندا، اگر تم چیف سیکرٹری کو پٹا لے تو اسی سودے میں 50 لاکھ کا پروفٹ ہے، اور میں تجھ کو تیری کمیشن کے علاوہ 15% پارٹنرشپ۔ اب یہ دیکھ اور حساب کر کے اگر فل پلانٹ گورنمنٹ منظور کر دے تو۔ اتنا کہتے ہوئے سردار سنگھا کھنے کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھڑکی سے پہلے کمرے میں لے جاتا ہے۔ کھڑکی خالی ہو جاتی ہے۔ 6ٹھی کھڑکی۔ ایک میانہ قد کے آدمی کا سنجیدہ اور گھمبیر چہرہ چاند کی طرف دیکھ کر خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ پچھلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی ہے، لیکن اس آدمی کے سوچ میں ڈوبے ہوئے چہرے سے معلوم ہوتا ہے جیسے اسے اس دستک کا کوئی علم نہیں ہوا۔ وہ آدمی اسی طرح چاند کی طرف دیکھتا ہوا اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنے میں کوئی دبے پاؤں چلتا ہوا آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھتا ہے۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے آدمی کو اس دبی دبی آہٹ کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے ایک خوبصورت عورت دبے پاؤں چلی آتی ہے۔ اس نے گھوڑ سواری کا لباس پہن رکھا ہے، کھلے کالر والی قمیض اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابک ہے۔ کھڑکی کے قریب آ کر وہ مرد کی طرف غور سے دیکھتی ہے جو سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ ہی آپ مسکراتی ہے، پھر بالکل قریب جا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے۔ وہ آدمی چونک جاتا ہے اور اس عورت کی طرف گھومے بغیر ایک ہاتھ سے اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرنے لگتا ہے۔ عورت کہتی ہے چاند رات میں گھوڑے کی سواری، بے حد لطف آیا، کاش تم بھی چل سکتے۔ جب جوڑوں کا درد جاتا رہے گا تو میں بھی چلا کروں گا۔
اوہ مجھے تو پھر بھوک لگی ہے، گھوڑ سواری کے بعد بے حد بھوک لگتی ہے، کیا کھاؤں؟ ٹفن کیریئر میں چکن سینڈوچ رکھتے ہیں، وہ کھا لو۔ وہ عورت چند لمحوں کے لیے کھڑکی سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب جو آتی ہے تو چکن سینڈوچ کھاتے ہوئے آتی ہے اور کھاتے کھاتے پوچھتی ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ میں چاند کو دیکھتا رہا اور تمہارا انتظار کرتا رہا۔ جھوٹ بولتے ہو، تم تو کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قریب آ کر شوخی سے، کس کی یاد ستا رہی تھی؟ تمہاری۔ تمہارے ہوتے ہوئے اس خوبصورت چاندنی رات میں بھلا کسی اور کی یاد آ سکتی ہے؟ عورت خوشی سے آ بھر کر، ہاں یہ چاند بے حد خوبصورت ہے، اس نے زندگی کے ہر گام پر ہماری محبت کو راستہ دیا ہے، اس نے ہماری آہیں سنی ہیں، ہمارے آنسو بھی دیکھے ہیں، ہماری پیار کی باتیں بھی سنی ہیں۔ ایک ایک کر کے یاد کرو وہ ساری حسین چاندنی راتیں۔ ہائے مجھ سے تو کوئی ساری دنیا لے لے، میرا چاند مجھے دے دے۔ مرد، ایک دن وہ بھی آئے گا۔ انسان نے ستاروں پر کمند پھینکی ہے، چاند سب سے پہلے ہمارے دام میں آئے گا۔ عورت، ہائے میرا جی چاہتا ہے میں سپوٹنگ پر بیٹھ کر سب سے پہلے چاند پر جاؤں۔ کھڑکی کے نیچے سے یکا یک ایک آواز بلند ہوتی ہے، ایک روٹی دے دو، صبح سے بھوک لگی ہے۔ میم صاحب کی جوڑی سلامت رہے، ایک روٹی دے دو۔ مرد اور عورت دونوں گھبرا کر کھڑکی کے نیچے دیکھتے ہیں تو ان کی کھڑکی کے بالکل نیچے بھوری بجری کے فرش پر پھٹے پرانے چیتھڑے پہنے 8-9 سال کی عمر کی ایک لڑکی کھڑی ہے۔ دبلا پتلا، بھوکا چہرہ، بھوکے ہونٹ، بھوکی نگاہیں، پتلی باہیں دستے سوال بن کر اوپر اٹھی ہوئی۔ ایک روٹی میم صاحب۔ وہ عورت جو سینڈوچ کھا رہی ہے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے سینڈوچ کو دیکھتی ہے۔ یکا یک مرد اسے روک دیتا ہے اور نیچے دیکھ کر ذرا بلند آواز میں لڑکی سے پوچھتا ہے، چندا ماما لے گی؟ روٹی بابو جی۔ دیکھ تیرے چندا ماما کتنے خوبصورت ہیں، بتا چاند میں جائے گی؟ وہ مرد پھر بولا، روٹی بابو جی۔ بے سمجھے بوجھے اس لڑکی نے سینڈوچ کی طرف دیکھ کر رٹ لگا رکھی تھی۔ کیا کرتے ہو؟ اس غریب بچی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ وہ عورت غصے سے بولی اور اپنا سینڈوچ نیچے بھکارن کی غریب بچی کی جھولی میں گرا دیا۔ سینڈوچ لیتے ہی فوراً وہ بھکارن وہاں سے بھاگ گئی۔ اب وہ تیزی سے سینڈوچ کھاتی جا رہی تھی اور بھاگتی جا رہی تھی اور پیچھے مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے تعاقب کرتا ہوا اس کا سینڈوچ چھیننے کے لیے آ رہا ہو۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرد نے کہا، جو لوگ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں وہ لوگ ضرور چاند میں جائیں اور چاند کو حاصل کر لیں۔ چاند پر جانا اچھا ہے اور انسانیت کے لیے بہت مفید بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو نچلی منزل میں رہتے ہیں ان کروڑوں انسانوں کو تو ابھی تک وہ چاند بھی نہیں ملا جو ہاتھ پاؤ گیلے آٹے سے تیار ہوتا ہے اور شب و روز کی محنت سے پیٹ میں اترتا ہے۔ بالائے افلاک خلاؤں میں گھومنے والوں، ایک نظر زیر افلاک پر بھی ڈالو اور دیکھو کہ کس مصیبت سے انسان ابھی تک اس ننھے سے پوتن کو ڈھونڈ رہا ہے جس کا نام روٹی ہے۔ یہ تمہاری فلسفی کی کلاس نہیں ہے، تم یہاں ہل اسٹیشن پر آرام کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس عورت نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فخر اور پیار سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو اب آرام کرو، رات بہت بیت گئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑکی سے پرے چلے گئے۔ نیچے جھیل میں چاند لہروں کے پالنے میں لیٹا ہمک رہا ہے اور مسکرا کر 7ویں کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ 20ویں صدی، جولائی 1961۔